بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ الاوابین کے متعلق روایت سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے صلاۃ الاوابین جو ہے، اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے، یعنی کہ یہ ایسی نماز ہے جو توبہ کرنے والے لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ صلاۃ الاوابین توبہ کرنے والے لوگوں کی نماز۔ تو اس کا وقت جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ فرض اور سنتیں ادا کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ نماز ادا کرنی ہے۔ اس کا معنی بھی آپ کو پتہ چل گیا، اس کا وقت بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب آتے ہیں اس کی رکعاتوں کی طرف اور وہ کیسے پڑھنی ہے۔ صلاۃ الاوابین کی 6 رکعتیں بزرگوں نے لکھی ہے کہ 6 رکعتیں پڑھی جائیں، اور وہ 6 رکعتیں جو ہے آپ ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہر 2 رکعت کے بعد التحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے سلام پھیرنے کے بغیر کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح پھر 2 رکعتیں پڑھیں اور چوتھی رکعت پہ پھر التحیات بیٹھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، اور اسی طرح 5ویں اور 6ٹھی رکعت جو ہے وہ مکمل کریں، یعنی کہ ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور 2 سلام کے ساتھ بھی، یعنی کہ ایک دفعہ 4 رکعتیں پڑھ لیں اور پھر ایک دفعہ 2 رکعتیں پڑھ لیں، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور 3 سلام کے ساتھ بھی، یعنی کہ ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے اور اس طرح یہ 2 کر کے 3 بار پڑھ لیں، تو یہ 6 رکعتیں اس طرح بھی آپ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ نماز مغرب کے بعد پڑھیں گے، 6 رکعتیں ہیں۔ اور اب اس کی نیت کے بارے میں سماعت فرما لیں کہ خاص نیت کرتا ہوں میں اس نماز کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الاوابین، یا اگر 4 پڑھتے ہیں تو 4 رکعت نماز صلاۃ الاوابین، یا اگر 6 ایک ہی بار آپ نے نیت کرنی ہے تو 6 رکعت نماز صلاۃ الاوابین، یہ آپ اس طرح نیت کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سماعت فرما لیں کہ یہ 6 رکعتیں جو صلاۃ الاوابین ہم ادا کریں گے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں سیاستہ کی حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، یعنی کہ نماز ادا کی ہے، یہ نہ ہو کہ 2 رکعتیں پڑھی ہے تو پھر کسی کام میں لگ گیا ہے، یا فوش گوئی میں لگ گیا ہے، یا بد کلامی میں لگ گیا ہے، یا کسی کے گلے شکوے میں لگ گیا ہے اور پھر 2 رکعتیں پڑھی، ایسے نہیں، بلکہ 6 رکعتیں ترتیب کے ساتھ، اور ان کے درمیان میں اگر غیب کرنا بھی ہو تو ذکر کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، لیکن کوئی غلط بات نہیں کرنی۔ تو جو بندہ اس طرح 6 رکعتیں ادا کرے گا نماز مغرب کے بعد، یعنی کہ صلاۃ الاوابین اگر پڑھے گا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ انتہائی مقبول عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پسندیدہ عبادت ہے، اور آپ نے خود اس کے بارے میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز مغرب کے بعد یہ نوافل جو ہے یہ مسجد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ نفلی عبادات جتنی بھی ہیں تو وہ کوشش کریں کہ
گھر میں ادا کرے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی حدیث پاک موجود بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھ لیا کرو، یعنی کہ کچھ نماز کا حصہ جو ہے وہ گھر میں ادا کیا کرے۔ تو یہ کوشش کریں کہ مسجد میں نماز فرض ادا کرنے کے بعد گھر میں اگر پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، نفلی نماز جو ہے وہ ویسے بھی گھر میں افضل ہے۔ تو صلاۃ الاوابین کا طریقہ، اس کی رکعتیں، ان کی تعداد، ان کی نیت، اس کا حکم، اس کا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت و اہمیت جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کی ہے، کچھ گنہگار کے لیے بھی اور میری ٹیم کے لیے بھی جو اس پیغام کو آپ تک پہنچانے میں میرے شریک کار ہیں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔